عیسائیت. اچھا، ہم نے پہلے یہودیت کو پڑھ لیا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے کیا؟ عیسائیت پڑھیں گے. عیسائیت کا بھی وہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کا تقابلی جائزہ ہم جب پیش کرتے ہیں نا، تو یہ وہ تقابلی جائزہ نہیں ہے جو کہ اصل عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، کیونکہ اصل میں وہ بھی وہ بھی مسلم تھے، اور ہمارے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مسلم، اور یہودیت وہ بھی مسلم وغیرہ، کیونکہ اسلام سب کا جو ہے نا وہ دین وہ ایک ہی تھا. جو تقابل ہو رہا ہے وہ ان کی جدید طرز کی جو ان کے مذاہب ہیں یا ان کو جو فالو کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس اعتبار سے یہ ہم اس میں تقابلی جائزہ وہ پیش کریں گے. عیسائیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اور 30 سال میں ٹھیک ہے ان کو وہ یہ نبوت کا کام انہوں نے شروع کیا تھا. اور جدید عیسائیت کا بانی، اگر آپ اس کو انڈرلائن کر دیں، جدید عیسائیت کا بانی کون ہے؟ تو وہ پولوس ہے. سینٹ پال پولوس بھی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ساول بھی اس کا نام ہے، ساول، پولوس، سینٹ پال، یہ تینوں نام ہیں. اس کو آپ انڈرلائن کر دو. ٹھیک ہے، پھر ان کے جو حواریین تھے، 12 حواریین تھے، ان کا تذکرہ بھی ہوگا. پھر عیسائیت کے اندر جو فرقے ہیں، کیتھولک فرقہ ہے، آرتھوڈکس فرقہ ہے، اور اس طرح پروٹیسٹنٹ ہیں وغیرہ، یہ بڑے بڑے فرقے ہیں. ان کا مرکز کون سا ہے یہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد عیسائیت کا رومی عیسائیت، روم والے کیا تھے؟ قسطنطنیہ مشرقی علاقہ جات کی جو مشرقی وہ عیسائیت، وہ کون سے تھے؟ اور اس طرح سب سے پہلا بادشاہ جس نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا قسطنطنیہ اعظم، 323 ہجری کو، وہ ہم پڑھیں گے. اور پھر ہمیں اس کو پڑھیں گے، اس کے جو رسوم ہے، تہوار عشاء ربانیہ ہے، عقیدہ کفارہ کا عقیدہ ہے، عشاء ربانیہ ہے، بپتسمہ ہے، الوہیت مسیح کا عقیدہ ہے، یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات میں؟ یہ جو ہے نا یہ عیسائیت ہے. اب ہم پڑھ لیتے ہیں. مذاہب عالم عیسائیت کو ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے، گو کہ ان کی کتاب انجیل میں تحریف اور تغیر کا شکار ہوئے بغیر نہ رہ سکے. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، مجھ سے خود بھی عیسائیت کے بارے میں 2 سوال پوچھے گئے تھے انٹرویو میں. ایک تو یہ کہ انجیل کا معنی کیا ہے، اور دوسرے کہ عیسائیت کو عیسائیت کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال. اچھا جی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل مذہبی حالات. اب ہم پڑھ لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی مذہبی حالات کیا تھے. جیسے ہم نے یہودیت میں موسیٰ علیہ السلام سے قبل یہودیوں کے حالات دیکھے تھے. ٹھیک ہے نا، اب یہاں ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جس طرح ہم نے اسلام کے بارے میں جو عربوں کی جو حالت تھی اسلام سے پہلے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ عیسائیت سے پہلے حالات کیسے چل رہے تھے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مبعوث ہونے سے پہلے مذہبی طور پر یہودیت کے نام لیوا موجود تھے، لیکن ان میں باہم اتفاق اور اتحاد نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. ان کے علاوہ کچھ اور مذاہب بھی موجود تھے، لیکن وہ اختراعی مذاہب تھے. اختراعی مذہب کا سمجھتے ہو نا، جس طرح زرتشت تھا، کنفیوشزم تھا، بدھزم تھا وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ جو کہ الہامی مذاہب نہیں تھے. ٹھیک ہے نا، آسمانی مذاہب نہ تھے، اور وہ بھی مختلف فرقوں کی صورت میں وہ موجود تھے. یہودیوں کے جو اہم فرقے اس وقت موجود تھے، ان کے نام یہ ہیں: صدوقی فرقہ، کاہنی فرقہ، فریسی فرقہ. یہ میں نے آپ کو تعریفات بھی بتائی تھی کہ فریسی فرقہ اس وقت موجود تھا، صدوقی فرقہ بھی موجود تھا، اور کاہنی فرقہ وہ بھی موجود تھا. صدوقی فرقہ تعریفات میں سنساروں کی بتا دی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل کچھ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، اور انہیں احبار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. میں نے آپ کو بولا تھا نا، احبار کے نام جو لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے، بخشوانے کے سرٹیفکیٹ بھی دیا کرتے تھے، اور مذہب کی اجارہ داری انہوں نے قائم کی تھی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ لوگ دیکھو نا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے بڑے ماہر تھے. اس سے یہودی نے انہیں خوش ہو کر فقہاء یہود کی گران قدر خطاب سے بھی نوازا رکھا تھا. اس کو احبار بھی کہا جاتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ ہونا چاہیے آپ کو معلوم. مذہب کی ٹھیکیداری کے ساتھ جنت کی ٹھیکیداری بھی انہوں نے ہی سنبھال رکھی تھی. جسے چاہتے جنت کا ٹکٹ دے دے، جسے چاہتے پروانہ جنت سے محروم کر دیتے. لوگوں سے باری نذرانے وصول کر کے انہیں شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاتے. لوگ بھی جاہل تھے، اس لیے ان کی علمیت پر اعتماد کر کے حلال اور حرام اور جائز و ناجائز میں انہی کا فتویٰ جو ہے نا وہ مان لیتے تھے. یہ عیسائیت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تشریح آوری سے یہود میں مشرکانہ رسوم عقائد بھی موجود تھے. اور غضب تو یہ ہے کہ چوری، جھوٹ، دھوکہ، بغض، غنات، کینہ، حسد کی اخلاقیات کا درجہ دے رکھا تھا. احبار، رہبان دنیاوی اغراض و مقاصد اور اپنے مفادات کی خاطر کتاب اللہ یعنی تورات میں تحریف کے مرتکب ہو رہے تھے. عارضی کے ہر طرف بد نظمی، بد اخلاقی، بدعیدی دور دورہ تھا، اور مذہبی طور پر یہودی انتہا پستی کا شکار ہو چکے تھے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ جب دنیا میں کفر و شرک اور فسادات وغیرہ عام ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرما دیتا ہے۔ اب یہودیوں کے بھی آخری مراحل تھے، تو یہودی بھی مذہب کے اجارہ داری، ٹھیکیدار، حلال کو حرام، فساد، فتنے فسادات وغیرہ یہ عام ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا۔ کس کو مبعوث فرما دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ دنیا میں جو ہے نا اسلام کا دعوت ہے نا وہ پھیلائے، یہ ٹھیک۔ اچھا جی، آمد عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کی سیاسی حالات ہے۔ اب سیاسی حالات، یہ تو مذہبی حالات تھے نا، ٹھیک ہے نا، اب سیاسی حالات پر ہم آ جاتے کہ سیاسی طور پر وہ کیا تھی، حکومت کس کی چل رہی تھی وغیرہ وغیرہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو نا؟ اچھا، سیاسی طور پر بھی اس وقت یہودی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے تھے اور سیاسی بحران سے گزرے رہے تھے۔ چنانچہ 931 قبل مسیح میں یہودی سلطنت فلسطین میں زوال آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل اسکندر نے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا، جن میں ایران بھی شامل تھا۔ اس نے وہاں کے تمام آتش قدوں کو ختم کیا، یہودیوں پر زمین کو تنگ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی بعد کے واقعات ہیں کہ جب سکندر اعظم اور ان لوگوں نے جو ہے نا وہ قبضہ وغیرہ کر لیا، اس میں بخت نصر بھی تھا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سیاسی طور پر یہودی بہت اکاڑ سے دوچار ہوئے تھے اور پریشانی اور زوال ان کا مقدر ہو چکا تھا۔ اس صحت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل وہ رو رو کر یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں کوئی بادشاہ ایسا پیدا فرمائے جو یہودیوں کی دشمنوں کو تباہ کر دے اور یہودیوں کو عظمت دے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل یہودیوں ایک نجات دہندہ کے منتظر تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک ہم نے کیا پڑھا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی مذہبی حالت، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی سیاسی حالت وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے وہ جو ہے وہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب انجیل کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش،